تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہماری اس مجلس کا آج کا آخری سوال ہے۔ سوال کرنے والے کشمیر سے محمد فردوس صاحب۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب مسجد میں قرآن مجید تراویح میں پورا کرنے پر شیرینی تقسیم کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بھائی آپ نے تو ہمارے دل کی بات چھین لی ہے، اور ہم تو اس کے بارے میں تو بہت مرتبہ میں تو تفصیل سے بات بھی کر چکا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے سوال کر لیا تو اس کی تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں، پھر ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھنا۔ آج کل یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے مسجدوں میں شیرینی تقسیم کرنا ختم قرآن کے موقع پر۔ تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھے، پھر اس میں کچھ شرائط بھی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں اس میں۔ ختم قرآن کے موقع پر آپ مٹھائی کوئی بھی شیرینی تقسیم کر رہے ہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں، ذہن میں رکھیے۔ پہلی شرط یہ ہے مسجد کا مال نہ ہو۔ پہلی شرط مسجد کا مال نہ ہو۔ آج کل کمیٹیوں کے اندر صدر، سیکریٹریاں، ممبر جو بنے ہوئے ہیں، عمومی طور پر میں بات کہہ رہا ہوں، ان کے باپ کا مال سمجھ کر مسجدوں کے مال کو اپنی منمانی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی منمانی کے طور پر اپنی باپ کی تجوری کا مال سمجھ کر یہ مسجدوں کے مال کو اپنی منمانی کے طور پر مسجدوں کی مینار بنانے میں اور پٹ پاٹ بنانے میں لوگوں کو بیاج پر پیسہ دینے کے لیے اپنے باپ کا مال سمجھ کر وہ مسجد کا مال لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس لیے شیرینی تقسیم کرنے والے یہ اپنے ذات کے پیسوں سے کریں گے، مسجد کے مال سے نہیں کریں گے۔ اگر تقسیم کرنا ہے تو آپ اپنے باپ کے مال سے، تو آپ کے مال سے کریں۔ میں اس سے بڑا مخالف ہوں، میں بڑا مخالفت کرتا ہوں مولانا، میں اس سے بہت مخالف ہوں۔ میں ان لوگوں کی حرکتوں سے اللہ اکبر بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ میں ان سے بڑا پریشان ہو گیا ان لوگوں سے، غلیظوں سے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک حکمران ظالم ہوں گے۔ آج دیکھیں مسجدوں کے حکمران کیسے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاید ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اندر حکمرانی کرنے والے جاہل ہیں اور مسجدوں کے اندر شور و شغب کریں گے۔ آج دیکھیں ہو رہا نہیں ہو رہا، آج حکمرانی کے لیے وہ بیٹھا۔ بھئی اللہ کے بندوں، یہ تمہاری باپ کی مسجدیں نہیں ہیں، یہ قوم کی مسجدیں ہیں، یہ قوم کی مسجدیں ہیں۔ علماء کو اپنی علماء کی ماتحتی میں رکھ کر ان مسجد کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ اپنی باپ کی ذمہ داری سمجھ کر مسجدوں کو ذمہ داری اپنے باپ کے تو اپنا باپ کا مال سمجھ کر مسجدوں میں استعمال نہ کرو۔ مسجدوں کا مال اپنا باپ کا مال سمجھتے ہو۔ پہلی چیز یہی ہے کہ مسجد کی جمع شدہ رقم سے اس طرح کی شیرینی تقسیم نہ کی جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ تقسیم کرنے کو ضروری قرار نہ دیا جائے۔ بعض لوگ شیرینی تقسیم کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، نہ کرنے والے کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو شیرینی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے جبراً مال وصول نہ کیا جائے۔ دیکھا جاتا ہے لوگوں سے جبراً، اسے کہتے ہیں بھئی ختم قرآن کے موقع پر، ختم قرآن کے نام پر کئی لاکھ روپے اس مانگتے ہیں۔ اس میں بعض کمیٹی والوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کئی لاکھ روپے وہ چندہ کرتے ہیں، لیکن مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں کچھ ہیں، کھاتے ہیں کچھ ہیں۔ ظالموں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے باپ جیسے حکمرانی بہت سارے لوگ کر چلے گئے، جا کر دیکھو کہ قبروں پر کتا تک پیشاب کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ مسجدوں میں آج جو تم کر رہے ہو، یہ مسجدوں کی جو غلط طریقے سے تم مسجدوں کی ممبرشپ آج بنے ہوئے ہو، علماء کو مسجدوں سے آج تم نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو، امامت کرنے والوں کو، حق بولنے والے علماء کو تم نکالنے کی کوششیں کرتے ہو۔ یہ تمہاری باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور لوگوں سے مسجد کے نام پر جبراً چندہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسجد کے مال کو سود اور بیاج پر دے رہے ہیں، کروڑوں روپے مسجدوں کے نام پر مسجد کا مال بیاجوں اور سود پر دیے ہوئے ہیں۔
بلڈنگیں کھڑا لیے ہیں، وقف کی پراپرٹیاں دبا کر اپنی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ لوگ نسلوں تک کے لیے وہ لوگ مال چھپا کر رکھے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو لوگوں سے جبراً اس کے لیے پیسہ چندہ کرنا اور نہ دینے والوں پر برا بھلا کہنا، تو اس لیے میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے شرائط بیان کیے ہیں اور یہ سب چیزیں جیسا کہ میں بیان کیا، ایک تو بات یہ کہ مسجد کا مال نہیں ہونا ضروری ہے اور لوگوں سے جبراً مال وصول نہ کیا گیا ہو اور اس کو ضروری کہہ کر تقسیم نہ کیا گیا ہو، اور تقسیم کرتے وقت مسجد کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو، پاک صاف رکھا جاتا ہو، تو وہاں اس کو قرآن مجید کی ختم قرآن کے موقع پر تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا۔ اور اس وقت جو مال جو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کھانے کی جو بھی تقسیم شیرینیں تقسیم کر رہے ہیں، ایک مباح عمل ہے، مستحب عمل ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری، واجب، فرض سمجھ کر کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے اس لیے یہ سب چیزیں شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اکثر لوگوں کو اس کو ضروری اور ختم قرآن کا حصہ سمجھ کر تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی میرے بھائیوں اس کا بھی ترک کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنے کو ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک مرتبہ میں تراویح پڑھا رہا تھا، جب تراویح ختم ہوئی، جب میں تفسیر کر رہا تھا تو میں نے تفسیر کے موقع پر اس مسئلے کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے ختم کے بعد ختم قرآن کے نام پر شیرینی تقسیم کرنے کو میں نے اس وقت مسئلہ سمجھا کہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اس کو قرآن کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا بیان کے بعد میرے تفسیر ختم کر کے جب اترا میں، جب دعا وغیرہ سب کچھ ہو گئی، تو اس نے میرے سامنے لا کر مٹھائی رکھا تھا، شیرینی رکھا۔ اس نے کہا کہ حضرت اس پر آپ پھونکیں۔ میں نے کہا کیوں پھونکیں گے؟ کیوں پھونکے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت پھونکنا چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا کہ نہیں پھونکوں گا میں۔ تو یہی بحث مباحثے میں اس نے مجھے کہا کہ آپ جب قرآن مجید پڑھ کر اس شیرینی کو تقسیم کرنے سے پہلے اس پر نہیں پھونکیں گے اور ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم نہیں کی جائے گی تو پورا رمضان قرآن پڑھ کر الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ پورا بیکار ہے۔ ایسی لوگوں کی ہماری ذہنیت ہمارے مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، ایسی ذہنیت۔ اور بعض ہمارے تبلیغی حضرات جو مانتے ہیں، مسائل کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود مصلحت کے نام پر قوم کو ڈبا چکے ہیں یہ لوگ۔ آپ لوگ مسائل کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ یہ چیز میں ہمارے بنگلور کے اندر 80% میں کہہ رہا ہوں مسجدوں کی ممبر جماعت کے ساتھی بنے ہوئے ہمارے، اور ان کو مسئلہ معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ مسجدوں کے اندر مصلحت کے نام پر شیرینی تقسیم کروایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی، اور بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ 26ویں کے نام پر، شب قدر کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے، ختم قرآن کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے، نہ دینے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا یہ حلال نہیں، حرام ہے۔ یہ کیسے آپ استعمال کر لیتے ہیں اس مال کو؟ تو بھائی آپ نے مجھے یہ سوال مجھے پوچھ کر مجھے خود چھیڑا بھی ہے، میں اس کی بڑا مخالفت ہوں، میں بہت مخالف ہوں ان لوگوں کی طرف سے، آج کل جو مسجدوں کے اندر کر رہے ہیں اس کا میں بڑا مخالف ہوں۔ تو بہرحال اگر یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، پہلی بات تو یہ کہ مسجد کا مال نہ استعمال کیا گیا ہو، اس شیرینی میں شیرین تقسیم کرنے میں مسجد کا مال استعمال نہ کیا گیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ضروری قرار نہ دیا گیا ہو تقسیم کرنے کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے جبراً تقسیم کے نام پر شیرین، ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنے کے نام پر لوگوں سے جبراً پیسہ وصول نہ کیا گیا ہو، 2 باتیں۔ چوتھی بات جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، تقسیم کرتے وقت مسجد کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو، نہ کی جائے، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال آپ نے مجھے مسئلہ پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، تو اس لیے میرے بھائیوں آخری میں مسجد کی کمیٹی والوں سے ایک درخواست میں آپ سے بڑے دل کے درد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، بڑا میں دکھا ہوا ہوں اس مسئلے کی طرف سے، آپ حضرات کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ حضرات کے غیر علماء کے ساتھ غیر طریقے پر رویہ کرنے کی وجہ سے میں بڑا دل سے میں آپ سے میں بات یہ کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اب تو سدھر جاؤ آپ لوگ، اب تو آپ لوگ ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اگر آپ کمیٹی چلانا چاہ رہے ہیں، چاہے مدرسے کی کمیٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی تنظیم کیوں نہ ہو، اہل حق علماء کو اور جو حق بولنے والے علماء ہیں ان کو ساتھ لے کر چلو، آپ کی اصلاح ہوگی۔ یا نہیں تو مسجد کا مال اپنے باپ کا مال سمجھ کر میناروں پر لگائیں گے، مسجدوں کی قمقمے میں یا مسجدوں کی بناوٹ میں لگائیں گے، حالانکہ
ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مسجد کا جو مال ہے اس مال سے مسجد کو سجانا بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جتنی ضرورت اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مال کو اپنا باپ کا مال سمجھ کر مسجدوں کو سجانا، اگر سجانا چاہتا ہے جس بندے کو اگر ضرورت ہے وہ لا کر اپنے پیسوں سے خرچ کرے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ 26ویں تاخیرات میں، اور اسی طرح شب برات میں، اور اسی طرح ربیع الاول کے 12 دن تک مسجدوں کے سامنے لائٹیں بھی لگائی جا رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خوشی کا موقع ہے۔ حالانکہ مسجدوں کو لائٹنگ لگانے سے علماء نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کے مشابہت کی اختیار ہے۔ کفار بھی ان کی عیدوں میں ان کی مندروں کو سجاتے ہیں، آپ بھی سجا رہے، حالانکہ میری عید کوئی نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں جو کی جا رہی، اس میں بھی ایک چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ جو لائٹیں وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں، یہ مال بھی اگر کوئی، پہلی بات تو لگانا نہیں چاہیے، اگر لگا رہے ہیں آپ تو مسجد کے مال سے اس کا چندہ نہیں دیا جائے گا، پیسہ نہیں دیا جائے گا، اس میں ایک کوڑی بھی مسجد سے خرچ نہیں کی جائے گی، ایک کوڑی بھی۔ یہ جس بندے نے لگایا اس کو اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ اور بعض جگہوں تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد پہ اوپر جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، میرے خود آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں، خود میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں، مسجد میں باہر جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں مسجد کے باہر، وہاں لائٹوں کا کنیکشن کھمبے سے، کھمبا جو ہوتا ہے کرنٹ کا، اس کھمبے سے چوری کا کرنٹ لیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا مال چوری کر کے یہاں عید کی یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن دیکھیں، یا کوئی جلسہ جلوس کر رہے ہیں، کوئی بھی دیکھے، گورنمنٹ کا مال چوری کر کے آج عید ان کی اس طرح کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کے نام پر خوشیاں منانے والوں، پہلی بات تو سمجھے کہ چوری کیوں کرتے ہو، چوری کا مال بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مولانا خلاصہ کلام یہی ہے کہ مسجد میں اگر شیرینی تقسیم کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اور لیکن اس کو ضروری قرار نہ دیا جائے، تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔